آج مسلم دنیا جن مسائل کی دلدل میں دھس چکی ہے وہ وقتی یا اتفاقی نہیں بلکہ بنیادی ڈھانچے اور نظام کی خرابیوں کا نتیجہ ہیں۔ عالمی بینک اور اقوام متحدہ کی رپورٹس کے مطابق مسلم اکثریتی ممالک کی بڑی تعداد قرضوں کے بوجھ، کمزور حکمرانی اور عدم مساوات کا شکار ہے۔ مہنگائی، بے روزگاری اور بدعنوانی جیسے مسائل مختلف خطوں میں یکساں نظر آتے ہیں، جو اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ مسئلہ افراد کی کارکردگی سے زیادہ نظام کی سمت میں ہے۔ ایسے میں سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا جزوی اصلاحات واقعی دیر پا حل دے سکتی ہیں؟ جزوی اصلاحات عموماً موجودہ فریم ورک کے اندر رہتے ہوئے کی جاتی ہیں، قوانین میں معمولی ترامیم، چہروں کی تبدیلی یا پالیسی پیکیجز، مگر حقائق بتاتے ہیں کہ جہاں بنیادی اصول مثلاً سودی معیشت، طاقتور کے لیے نرمی اور کمزور کے لیے سختی برقرار رہیں، وہاں اصلاحات محدود اثر رکھتی ہیں۔ مثال کے طور پر کئی مسلم ممالک میں اینٹی کرپشن قوانین موجود ہیں، مگر ادارہ جاتی خود مختاری اور احتساب کے فقدان کے باعث نتائج کمزور رہتے ہیں۔ اسی طرح معاشی ریلیف پیکیجز قلیل مدت میں دباؤ کم کرتے ہیں، مگر قرضوں کا دائرہ مزید وسیع ہو جاتا ہے۔ سیاسی خود مختاری کا مسئلہ بھی حقائق سے واضح ہے۔ متعدد ریاستیں خارجہ و معاشی فیصلوں میں بیرونی دباؤ کا سامنا کرتی ہیں، جس سے پالیسی تسلسل متاثر ہوتا ہے۔ نتیجتاً تعلیم، تحقیق اور صحت جیسے شعبے مسلسل کمزور رہتے ہیں۔ یہ سب علامات اس بات کی ہیں کہ مسئلہ محض انتظامی نہیں بلکہ اصولی اور نظامی ہے۔ جب قانون طاقت سے کمزور اور اقتدار جواب دہی سے بالا ہو تو اصلاحات سطحی رہتی ہیں۔ اس کے برعکس تاریخ ایک مختلف ماڈل بھی دکھاتی ہے۔ ابتدائی اسلامی ریاست یعنی ریاست طیبہ میں بیت المال، قاضیوں کی خود مختاری، حکمران کا احتساب اور فلاح عامہ جیسے اصول عملی طور پر نافذ تھے۔ محدود وسائل کے باوجود غربت میں کمی، امن عامہ اور عدل کی مثالیں ملتی ہیں۔ یہ حقائق اس امر کی شہادت دیتے ہیں کہ جب نظام کی بنیاد عدل اور جواب دہی پر ہو تو نتائج پائیدار ہوتے ہیں۔ مکمل نظام کی تبدیلی کا مطلب افراتفری نہیں بلکہ سمت کی اصلاح ہے۔ ایسا فریم ورک اختیار کرنا جس میں معیشت انسان دوست ہو، قانون سب پر یکساں لاگو ہو اور اقتدار امانت سمجھا جائے۔ جزوی اصلاحات ہمیں موجودہ دائرے میں گھماتی رہتی ہیں جبکہ نظام کی تبدیلی نئے افق کھولتی ہے۔ اسی لیے حقائق کی روشنی میں نتیجہ واضح ہے کہ امت کے دیر پا مسائل کا حل وقتی اصلاحات میں نہیں بلکہ خلافت علی منہاج النبوہ جیسے مکمل نظامی حل کی ضرورت ہے، تاکہ احتساب بحال ہو، عدل نافذ ہو اور امت وحدت و وقار کے ساتھ آگے بڑھے۔